انٹرویو میں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وائی یو وانٹ ٹو ورک فار آور کمپنی، آپ ہماری کمپنی کے لیے کیوں کام کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جائے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے جو اس نے اس جاب کے لیے اپلائی کیا ہے وہ کتنا سیریس ہے اس کمپنی کو جوائن کرنے کے لیے، اور اس سوال کا جو بھی آپ جواب دیں گے وہ آپ کی سیریسنس کھول کے رکھ دے گا انٹرویو کرنے والے کے سامنے۔ اگر میں ریئلسٹکلی بات کروں تو ایک کمپنی کو جوائن کرنے کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں، جس میں سے ایک ریزن اس کمپنی کا فائنینشیل اسٹرکچر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنی اپنے امپلائیز کو اچھا پے کرتی ہے۔ ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کمپنی کا ماحول بہت اچھا ہے، انوائرمنٹ نان ٹاکسک ہے، ہیپی انوائرمنٹ ہے، لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کیئر کی جاتی ہے، لوگوں کی ویل بینگ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک اس کا آنسر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بڑا گروپ ہے، بڑے گروپ کا پارٹ ہے اور ایک اسٹیبلشڈ کمپنی ہے۔ تو اس میں سے ایک چیز کو ہٹا کر آپ باقی تمام جوابات بہت کانفیڈنٹلی دے سکتے ہیں کہ میں اس کمپنی کو اس لیے جوائن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اچھے گروپ سے تعلق رکھتی ہے، یہاں پہ انوائرمنٹ اچھا ہے۔ ہاؤ ایور، میں جو کینڈیڈیٹس کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ ڈائریکٹلی سیلری والی بات انٹرویو کے اندر نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کمپنی کو اس لیے جوائن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ اچھی سیلریز ملتی ہیں، اچھے پیکیجز ملتے ہیں، تو فوراً سے کاؤنٹر سوال آتا ہے کہ دس مینس کہ اگر آپ اچھی سیلری کی وجہ سے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو مائٹ بی پاسبل کل کو اس سے بھی اچھی کہیں پہ آپ کو آفر ملی تو آپ وہاں پہ جوائن کر لیں گے۔ لہٰذا اس سوال سے بچنے کے لیے میں عام طور پہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سجیسٹ نہیں کرتا کہ ڈائریکٹلی، ایون اگر آپ وہ کمپنی جوائن بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ کیونکہ وہاں کی سیلری بہت اچھی ہے، بٹ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اور دوسرے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور بتائیں کہ میں ان وجوہات کی بنا پہ اس کمپنی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت اہم بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ آپ اس سوال کا اسی وقت اچھا جواب دے سکتے ہیں جب کہ آپ نے کمپنی کے بارے میں بیک گراؤنڈ نالج معلوم کی ہوئی ہو، آپ نے بیک گراؤنڈ ریسرچ کی ہوئی ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ کمپنی کیا کرتی ہے، کن بزنس کے اندر انوالو ہے، یہاں کا اوور آل انوائرمنٹ کیسا ہے، یہاں پہ پیکیجز کیا ہیں، یہاں پہ یہ کس گروپ کا پارٹ ہے، یہاں کی پالیسیز کس طرح کی ہیں، اور یہاں پہ ترقی کے کس قدر مواقع موجود ہیں۔ اور یہ جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو تبھی ملے گی جب آپ ایک کمپنی کے حوالے سے اچھی ریسرچ کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی کے بارے میں جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے ان کے ذرائع کون کون سے ہیں۔ کچھ ذرائع بہت آبویس ہیں، اس کمپنی کی اپنی ویب سائٹ، اس کمپنی کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتی ہے جس کے اندر اس کمپنی کی پروڈکٹس کیا ہیں، وہ کمپنی کب فارم ہوئی تھی، اس کمپنی کی ٹائم لائنز کیا ہیں، کب فارم ہوئی، انہوں نے کب ترقی کی، کب ان کی مختلف پروڈکٹس ان کے پورٹ فولیو کے اندر ایڈ ہوئیں، اس کے بعد ان کی فائنینشیل حالت کیسی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو فائنینشیل رپورٹس ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی وہ ان کی پبلک انفارمیشن ہوتی ہے، اور اگر وہ کمپنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ ہے تو جو تمام فائنینشیل رپورٹس ہیں پچھلے، یہ سمجھ لیں کہ پریویس ایئرز کی بھی، وہ ان کی اسٹاک کی ویب سائٹ والے پیج کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں، تو آپ بڑے آرام سے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ کوئی ایسی پوزیشن کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہوں جس کے اندر فائنینس انوالو ہو یا اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ پوزیشن ہو یا کوئی ٹاپ مینجمنٹ کی پوزیشن ہو، بجٹنگ وغیرہ اس سے ریلیٹڈ، تو یہ فائنینشیل رپورٹس آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیشن اور نالج پرووائڈ کریں گی۔ یہ تو ہو گئے آن لائن ریسورسز۔ اس کے علاوہ ایک بہت اچھا میڈیم ہے linkedin.com، اور اس کے اوپر اگر آپ کی پروفائل بنی ہوئی ہے، اور آئی سجیسٹ کہ اس کے اوپر پروفائل ضرور بنائیں، تو اس کمپنی کے امپلائیز کو فالو کر کے بھی بہت سی انفارمیشن آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ کون سے ایونٹس ہو رہے ہیں یا ہوتے ہیں، وہاں کا سیفٹی سسٹم کیسا ہے، وہاں پہ کیا کیا ٹریننگز پرفارم ہوتی ہیں، اس طرح کی جو اوور آل امپلائیز کے درمیان مختلف پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور چیزیں اپنی کمپنی کی ایکٹیویٹیز بتا رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی بہت سی انفارمیشن آپ کو
مل سکتی ہے. پھر ایسی فار ایگزامپل اگر آپ کی ان ریئل ٹائم کسی ایسے شخص سے بات چیت ہو جو کہ اس کمپنی میں کام کرتا ہو، اس سے آپ بہت انفارمیشن لے سکتے ہیں اس کمپنی کے انوائرمنٹ، ماحول کے بارے میں، اس کمپنی کے کام وغیرہ کے بارے میں، کون کون سے پروسیسز وہاں پہ ہو رہے ہیں اس حوالے سے. اور جب آپ کے پاس ایک اچھی خاصی انفارمیشن آ جائے گی تو آپ کے پاس اس سوال کے جواب میں بہت سا مٹیریل ہوگا بولنے کے لیے. اور پھر یقیناً اس مٹیریل کو شارٹ لسٹ کر کے آپ ان میں سے کچھ اسپیسیفک پوائنٹس بتا سکتے ہیں، اور یہ بتا سکتے ہیں کہ میں آپ کی کمپنی کو کیوں جوائن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی کمپنی کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں، اور میں ایسی ہی کمپنی کے اندر جوائن کرنا چاہتا ہوں یا ایسی کمپنی کے اندر کام کرنا چاہتا ہوں جو کہ یہ تمام ایکٹیویٹیز اور کام کرتی ہو. تو سالڈ آنسر آپ تبھی دے پائیں گے جب آپ کے پاس ریسرچ ہوگی، اور اس کا ایک اچھا امپیکٹ جائے گا انٹرویو کرنے والے کے اوپر، کیونکہ وہ سمجھے گا یس یو آر سیریس فار دس جاب اور سیریس فار دس پوزیشن، کیونکہ آپ نے اپنی بیک گراؤنڈ اسٹڈی، بیک گراؤنڈ نالج حاصل کی ہے. ونس اگین میں ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں گے کہ اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے تو آپ کو بہت سے ٹیمپلیٹس مل جائیں گے، لیکن میں اس کو سجیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس کا آنسر بیس ہی آپ کی ریسرچ کے اوپر کرتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی جواب دیکھیں اور وہی ہو بہو جواب ان کو بتا دیں اور اس کا امپریشن غلط جائے، کیونکہ مائٹ بی پاسبل جو آپ بات کہیں وہ اس کمپنی سے ریلیٹ نہ کرتی ہو. تو دیٹس وائی میرا خیال ہے کہ اپنی ریسرچ کر کے، اپنی نالج حاصل کر کے جو آپ جواب دیں گے وہ ایک سالڈ جواب ہوگا اور اس کا اچھا امپیکٹ بھی آئے گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم.